سبب کو کارگر ہونے کے لیے، دوا کو شفا دینے کے لیے، کسی بھی علاج کو فائدہ مند ہونے کے لیے اللہ جل شانہ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ کی اجازت اگر اس کو مل جائے تو خاک بھی شفا ہو جائے گی اور شفا مل جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن شفا نہیں ہے تو دنیا کی تمام تر وسائل اس دوا کے اندر جھونک دیجئے اور اربوں کھربوں روپے کے وسائل سے ایک گولی بنا لیجئے، وہ شفا نہیں دے گی۔ یہ اطمینان جس درجے کے اندر ہوگا، مسلمانوں کی کیفیات کے اندر اس میں فرق ہوتا۔ میں یہ ہم نہیں کہتے، اور نہ اہل علم کی یہ ترتیب ہے کہ وہ اسباب کا یا تدابیر کا انکار کریں۔ انکار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اختیار کرنے کی ہی ترغیب دی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس تدبیر کو یا اس سبب کو سمجھ کیا رہا ہے، اس سے اس کی وابستگی کتنی ہے، سبب سے وابستگی کی نوعیت کیا ہے، اور مسبب الاسباب سے وابستگی کی نوعیت کیا ہے، یا خالق الاسباب سے وابستگی کی نوعیت کیا ہے۔ کیا سبب کے اختیار کرتے ہوئے بھی اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ یہ سبب امر الہی کا محتاج ہے، یہ سبب اذن الہی کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو یہ کارگر ہوگا، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نہیں کارگر ہوگا، نہیں چلے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، مشہور حدیث ہے کہ لا عدویٰ، ایک سے دوسرے کو بیماری لگنے کا، عدویٰ کہتے ہیں تعدیہ کو، تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک سے دوسرے کو لگنا۔ تو یہ کہا کہ بیماری خود بذات خود بیماری میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو لگ جائے۔ ظاہر بات ہے کہ میں نے کہا کہ اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اذن الہی چاہیے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اذن سے بیماری آزاد نہیں ہے، بیماری خود مختار نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو کبھی کبھی یہ نظر آتا ہے کہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگتی ہے، ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے، بیمار اونٹ اگر ہم اونٹوں کے گلے میں، اونٹوں کے ریوڑ میں بیمار اونٹ چھوڑ دیں تو باقی اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے اونٹ کو کون لگاتا ہے، دوسرے کو تو اگر پہلے نے لگائی ہے، تیسرے کو دوسرے نے لگائی ہے، چوتھے کو تیسرے نے لگائی ہے، یہ پہلے کو کس نے لگائی ہے؟ تو مطلب یہ تھا کہ جس طرح پہلے کو قدرت ہی کی طرف سے آتی ہے تو دوسرے کو بھی قدرت کی طرف سے آتی ہے، اور تیسرے کو بھی قدرت کی طرف سے، اور چوتھے کو بھی قدرت کی طرف سے، اور باقی اس کا اگر کوئی جو ظاہری سبب یہ بن جانا کہ ایک سے دوسرے، اس کا علماء انکار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متعدی امراض نام کی چیز اس طرح سے کوئی نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس میں بھی بیماری یا سبب اصل نہیں ہوتا، بلکہ اصل وہی اللہ تعالیٰ کا اذن اور اس کی اجازت ہوتی ہے، چاہے وہ متعدی ہو یا غیر متعدی ہو، چاہے وہ لگنے والی ہو یا نہ لگنے والی ہو کسی کو دوسرے کے ساتھ۔